الحمد لله عز واقتدر وعلا وقهر، لا ملجأ ولا ملتجأ منه إلا إليه، ولا محيد ولا مفر. أحمده سبحانه وأشكره، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأتوب إليه وأستغفره، وقد قبل من أناب إليه واستغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي يوم العرض الأكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد البشر، الشافع المشفع في المحشر، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأخيار الأطهار، وأصحابه السادة الغرر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما كثيرا، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد. اے لوگوں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ کل جو گزر گیا ہے وہ لوٹ کر آنے والا نہیں، آج کا دن برقرار رہنے والا نہیں اور آنے والا کل معلوم نہیں۔ آپ ماضی سے سیکھیں، حال میں عمل کریں اور آئندہ کے لیے تیاری کریں۔ سب رخصت ہونے والے ہیں، جس نے برا کیا ہے اسے معاف کریں اور جس نے زیادتی کی ہے اس سے درگزر کریں۔ زمانہ کی شکایت نہ کریں، اس کا کوئی بدل نہیں، اور دنیا پر آنسو نہ بہائیں، اس کا انجام رخصت ہونا ہے۔ احترام و بہترین تحفہ ہے جس کا اخوان باہم تبادلہ کرتے ہیں، جسے تعریف مطلوب ہے۔ وہ سیرت اچھی بنائے، بھائیوں کے درمیان الفت نعمت ہے اور ان میں باہم رابطہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو کہ سارے مسلمان بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلمانوں، حجاج نے اپنے مناسک پورے کر لیے، اللہ ہم سے اور ان سے قبول فرمائے، ان کی حج کو قبول فرمائے، ان کی کوششوں کا صلہ دے اور ان کے گناہ کو بخش دے۔ آپ ایک سال کو رخصت اور دوسرے سال کا استقبال کرنے والے ہیں، اس لیے احتساب کے لیے رکنا بہتر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ محاسبہ کے دفتر میں بڑے واقعات اور زمانے کے بہت سے حادثات کی عبرتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ گھر فنا ہونے کے لیے ہے اور اس کے باشندے موت اور آزمائش کے لیے ہیں۔ یہ دھوکے باز بے وفا ہے، نفس برائی کا حکم دیتے ہیں، شیطان برائی اور فحش کام کا حکم دیتا ہے، غریبی اور گھاٹے کا وعدہ کرتا ہے، جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو وہ گھاٹے میں ہے اور جس کی بڑھوتری نہ ہو وہ نقصان میں ہے۔ تاہم عظیم اعمال، خوبصورت آثار اور اچھے افعال وہ ہیں جو اپنے کرنے والے کے ذکر کو لازوال کر دیں، موت کے بعد اسے زندگی دیں اور اس کے لیے ذکر، ثنا، تعریف اور دعا کو باقی رکھیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی موت ہو چکی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کی موت ہو چکی ہے اور جن کو زمانے نے لپیٹ لیا ہے، مگر ان کے آثار باقی اور ان کے کارنامے محفوظ ہیں۔ ان کے قابل فخر اعمال ابھی بھی محفلوں میں خوشبو بکھیر رہے ہیں اور آفاق میں عطر و مہک پھیلا رہے ہیں۔ وہ لوگوں میں زندہ ہیں جبکہ قبروں میں ان کے جسم بوسیدہ ہیں۔ مسلمانوں، نیک نامی اور ذکر جمیل آدمی کا سرمایہ اور اس کی دوسری عمر ہے، اسے وہ اپنی چھوٹی زندگی میں بناتا ہے تاکہ اس کی لمبی عمر بن جائے۔ آنے والے لوگوں میں ذکر خیر اللہ کی عظیم نعمت
اور مولا تعالی کا بڑا احسان ہے، وہ اس سے اپنے ان بندوں میں سے جسے چاہے مختص کرتا ہے جو ایمان لائے ہیں، سچی اور اخلاص کو اپنایا ہے، خرچ کیا ہے، مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہے اور عالم میں احسان کو پھیلایا ہے۔ نیک نامی وہ نعمت ہے جسے اللہ بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور مخلوقات کی زبانوں پر جاری کرتا ہے۔ ذکر جمیل اقدار و اخلاق کے معیاروں میں سے ایک معیار ہے، اس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اور اس پر آدمیوں کے مراتب تولتے ہیں۔ بھائیوں، تعریف اس شخص کی باقی رہتی ہے جس کا فائدہ عام ہو، ثنا اس شخص کی پائیدار ہوتی ہے جس کی عطا پھیلی ہوئی ہو، نیک نامی اس شخص کی محفوظ ہوتی ہے جس کی نیکی پیہم ہو، اور ذکر اس شخص کا بلند ہوتا ہے جس کا احسان پے در پہ ہو۔ سو تم ایسے چنیدہ لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ ایسے اعمال، نیکیاں اور طاعتیں پیش کرتے ہیں جن کی بدولت عمل منقطع نہیں ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اجر نہیں رکتا ہے۔ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے محبوب وہ ہے جو ان میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ ذکر جمیل اللہ کے فضل کے بعد آدمی کے کام اس کے اچھے تصرف اور بہتر سلوک کا ثمرہ ہے۔ لوگ سرزمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ عمرو الخزاعی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اپنے بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے میٹھا بنا دیتا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اسے میٹھا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے آس پاس کے لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اسے امام احمد ابن حبان نے روایت کیا ہے اور طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا، اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث میں وارد لفظ عسل یعنی شہد سے ماخوذ ہے، گویا کہ آپ نے شہد سے اس نیک عمل کی تشبیہ دی ہے جس کا دروازہ بندے کے لیے کھول دیا گیا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ان میں اس کا اچھا ذکر ہوتا ہے، اس کی زیادہ تعریف ہوتی ہے۔ شہد سے اس کی تشبیہ مٹھاس اور اچھے ذائقے کی وجہ سے دی ہے۔ اللہ کے بندو، سب سے افضل انسان اور سب سے معزز مخلوق اللہ کے انبیاء اور رسول نیک نامی، اچھی سیرت اور ذکر جمیل کے حریص رہے ہیں۔ ان تمام پر اللہ کا درود و سلام نازل ہو۔ انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی کہ آنے والے لوگوں میں ان کا اچھا ذکر اور ذکر خیر ہو۔ خلیل علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دی اور میرا ذکر خیر آنے والے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ یہی وہ امام ہے جنہوں نے اپنے بعد اپنی ذریت کے لیے امامت مانگی۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے، اور میری اولاد کو؟ آپ کی دعا آپ کے بعد آپ کی ذریت کو حاصل ہوئی، چنانچہ وہ سب سے سچی زبان والے ہدایت کے پیشوا بنے۔ وہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بعد دیگرے آتے گئے، انبیاء، صدیقین اور صالحین کے گروہ در گروہ، جن کا سلسلہ اس مبارک امت یعنی امت محمدی کے آخری سچی زبان والے انسان تک جاری ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کریں، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ یہ امت سب سے بہتر امت ہے جو ان کی ذریت سے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ ان میں بے شمار سچی زبان والے صحابہ و تابعین اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والے ہیں۔ رسولوں کے پیروکاروں کو اپنے ایمان، طاعت اور اللہ کے دین کی خدمت کے بقدر سچی زبان کی میراث حاصل ہے۔ اس میں ان کا حصہ اسی قدر کم ہوگا جس قدر ان میں کوتاہی ہوگی، اور خلیل علیہ السلام اور ان کی ذریت کے منہج یعنی ملت حنیفیہ کے منہج سے دوری ہوگی۔ ہاں اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے خلیل علیہ السلام کی دعا قبول کی، چنانچہ ان میں اور ان کی ذریت میں امامت کو باقی رکھا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے،
ہم نے انہیں یہ خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ مسلمانوں، چوٹی اور بلند ترین مقام پر ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں، جو لوگوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ، سب سے بلند ذکر اور سب سے عظیم شرف والے اور خلق کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں، جن کے بارے میں ان کے رب نے اعلان کیا اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے، سچی بات کہتے، بوجھ اٹھاتے، مہمان نوازی کرتے اور زمانے کے مصائب پر مدد کرتے۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ جاہلیت اور اسلام میں سچے اور امانت دار تھے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نیک نامی کی حفاظت اور اسلام اور اہل اسلام کے حق میں اسے زک پہنچانے والی ہر چیز سے دور رہنے پر تربیت دینے کے کس قدر حریص تھے۔ جب بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی منافق کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا، یہاں تک کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کا قتل کر رہا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور اس دین کی ساکھ کو بچانے کے حریص تھی جس کے نور سے دنیا کی مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ اور آپ کی بیوی ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی سے فرمایا، ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حیی ہیں۔ ان دونوں نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ شیطان کہیں تمہارے دلوں میں کوئی غلط بات ڈال دے یا کچھ کہہ دے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اہل علم نے کہا، اس میں بدگمانی کا شکار ہونے سے بچنے، شیطان کے مکر سے محتاط رہنے اور عہد پیش کرنے کی تعلیم ہے۔ اہل علم نے کہا، یہ بات اصحاب علم و فضل اور جاہ میں سے ہر اس آدمی کے حق میں مؤکد ہے جس کی اقتداء کی جاتی ہو۔ یہ مناسب نہیں کہ وہ ایسا کوئی کام کریں جو ان کے تئیں بدگمانی کو دعوت دے، اگرچہ اس میں ان کے لیے عذر ہو، کیونکہ اس کے سبب ان سے استفادہ بند ہو جائے گا۔ بھائیو، انبیاء کے بعد لوگوں کے سرکردہ اور سربراہ افراد کا مقام آتا ہے جن کا فائدہ عام ہو اور جن کی تأثیر عظیم ہو، اور وہ اصحاب شہرت و عزت ہوں اور نیک نامی اور ذکر جمیل کے مالک ہوں۔ جیسے وہ حکمران جو عدل کو پھیلائے، انصاف کو قائم کرے، بدعنوانی کا مقابلہ کرے، ایمانداری کا تحفظ کرے، ظلم و جور کو روکے، رعایا کے حقوق کی حفاظت کرے اور اسے اپنی نگہبانی اور حفاظت میں گھیرے رہے، ملک کو بچائے اور اللہ کے دین کے لیے انتقام لے، آپ دیکھیں گے کہ دلوں میں اس کی تعظیم ہے، محفلوں میں وہ صاحب وقار و ہیبت ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہے، اہل اسلام کے ہاں جلیل القدر ہے، اور تاریخ میں اس کا دفتر لبریز اور محفوظ ہے۔ اس کے بعد اس متقی تواضع شعار عالم کا مقام آتا ہے جو اپنے علم، اخلاق اور احسان سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کا ذکر لوگوں میں بلند ہوتا ہے، دلوں میں اس کی قدر بڑھتی ہے اور مخلوق میں اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ پھر وہ فیاض، سخی، خوب دینے والا مالدار ہے جو غریبوں پر احسان کرے، یتیموں کی ذمہ داری اٹھائے، مسکینوں پر شفقت برتے، بھلائی اور نیکی کے راستوں میں خرچ کرے، منصوبوں کو امداد دے، پریشانیاں دور کرے اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے، اللہ اس کے لیے قبولیت تامہ، جاہ وسیع اور ذکر جمیل لکھ دیتا ہے۔ پھر وہ صاحب عزت و جاہ جو سفارش کرے، اصلاح کرے، کلمے کو متحد کرے، خیر، نیکی اور بھلائی پھیلائے۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا نہ شمار ہو سکتا ہے نہ احاطہ کیا جا سکتا ہے، جو عطیہ سے نوازتے ہیں، تکلیف روکتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ساتھ ہی ان میں دین صحیح سالم ہوتا ہے، عقل پختہ ہوتی ہے، نفس پاک دامن ہوتا ہے اور دل بے عیب ہوتا ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، سنت کو پھیلاتے ہیں، مسجدوں، مدرسوں، اسکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر کرتے ہیں، کنویں کو کھدواتے ہیں، کثرت سے صدقہ کرتے ہیں، قرضوں کو چکاتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، حکمت اور موعظہ حسنات سے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کے سربراہوں اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں، لوگوں کے مابین صلح کراتے ہیں، بھلائی، ہدایت، تقوی اور دوستی پر کلمے کو متحد کرتے ہیں۔
ان تمام افراد کی لوگ قدر کرتے ہیں اور نسلوں میں ان کا ذکر باقی رہتا ہے۔ موت ان کے جسموں کو روپوش کر دیتی ہے مگر اللہ ان کے اعمال و آثار کو ان کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، ان کا ذکر باقی رہتا ہے اور ان کے لیے دست دعا دراز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے بندو، مومن نہ تعریف کے لیے، نہ ثنا کی چاہت میں اور نہ شہرت کے لالچ میں مال خرچ کرتا ہے، بلکہ وہ خالص نیت اور اچھے مقصد سے خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ اس کی کوشش کو قبول کرتا ہے اور بندوں میں اس کی مقبولیت ڈال دیتا ہے، پھر اس کے لیے ذکر جمیل، تعریف اور دعا پھیلا دیتا ہے۔ اشہب رحمہ اللہ نے مالک رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور میرا ذکر خیر آنے والے لوگوں میں باقی رکھ کی تفسیر میں فرمایا، آدمی جب اللہ کی خوشنودی کا قصد کرے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ یہ پسند کرے کہ اس کی اچھی تعریف ہو اور نیک لوگوں کے عمل میں اسے دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا، یعنی اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں محبت اور اچھی تعریف ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ شریف اولائک تعظیم لوگ جب غائب ہوں تو نفس ان کے لیے بے چین ہوتے ہیں اور جب فوت ہو جائیں تو آنکھیں اور دل روتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی عظیم نوازشوں پر، اور اس کے لیے شکر ہے اس کی پہم نعمتوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی کبریائی میں یکتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ رسول ہیں، اور رسولوں میں افضل اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی اولاد اور آپ کے صحابہ پر، آپ کے کنبہ اور آپ کے چنیدہ دوستوں پر، تابعین پر، ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور اس سے ملاقات کے دن تک بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مسلمانوں، پاک ہے وہ ذات جس نے لوگوں میں فرق رکھا ہے اور ان کے درمیان دوری رکھی ہے، جیسے آسمان و زمین کے درمیان دوری رکھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پاک ہیں، ان کے عزائم اونچے ہیں اور ان کی شہرت بلند ہے، وہ شہد کی مکھی کی طرح ہیں جو پاک چیز ہی کھاتی ہے اور پاک چیز ہی نکالتی ہے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں ایسے ہیں جن کے دل سیاہ ہیں، ان کی ہمت پست ہے، ان کے ارادے شکستہ ہیں اور ان کے نفس چھوٹے ہیں، چنانچہ ان کے اعمال کمزور ہیں، ان کا ذکر بجھ گیا ہے، بلکہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بدنام ہیں، سو ان پر نہ تو آسمان رویا نہ زمین۔ جی ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں مگر ان کی جدائی پر غم نہیں ہوتا اور نہ ان کے فوت ہونے کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ نہ ان کے نیک آثار ہیں، نہ نفع بخش اعمال اور نہ مخلوقات پر کوئی احسان، چنانچہ نہ ان کا کوئی شکر گزار دیکھا جاتا ہے، نہ کوئی ان کا ذکر خیر کرنے والا، گویا وہ نہ تھے اور نہ پائے گئے۔ اور ان لوگوں کا ذکر ہی چھوڑ دیجیے جن کی موت سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور ان کے فوت ہونے پر ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، وہ کینہ پرور اور حاسد ہیں، خوب جمع کرنے والے، کنجوس، فوش گو، زبان دراز ہیں، متکبر اور خواہش پرست ہیں، ان کا برتاؤ درست، ان کی صحبت سخت اور ان کی بات بوجھل ہوتی ہے۔ مسلمانوں، ان انوکھی باتوں میں سے جنہیں ہمارے دین نے مقرر کیا ہے یہ ہے کہ غیر مسلم جو مخلص اور سچا ہو، اگر وہ نیک عمل کرے جس سے بندوں اور شہروں کو فائدہ ہو، جیسے مصیبت زدہ کی امداد، مظلوم کی داد رسی اور نفع کی کسی شخص سے انسانوں کا فائدہ، تو ہمارا رب سبحانہ و تعالی جو کہ عدل کرنے والا حکم ہے، دنیا میں اس کا ذکر اور اس کی شہرت صدیوں تک باقی رکھتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی اور عبداللہ بن جدعان کا ذکر کیا۔ اسی طرح سارے زبانوں اور ملکوں کے موجدین، سراغ رساں افراد، اطباء، مظلوموں کے حقوق کا دفاع کرنے والے اور انسانیت کے لیے خدمات پیش کرنے والے افراد ہیں جن کا ذکر باقی رکھا جاتا ہے اور ان کی خوبصورت سیرتوں اور اچھے کاموں کو محفوظ رکھا جاتا ہے، ان چیزوں کے بدلے جو انہوں نے پیش کی ہیں اور اس سے فائدہ پہنچایا ہے، مگر جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو اس میں ان کا کوئی نصیب ہے نہ کوئی حصہ۔ سنو، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ سے ڈرو، انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے احتیاط برتے،
اپنی اسحاق کا خیال رکھے، اپنی عزت و کرامت کی حفاظت کرے، اپنے نام کو اور اپنے گھر والوں، اپنے کنبہ، اپنے دین، اپنے شہر اور اپنے ملک کے نام کو عزت دی۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ اتنی بات ہوئی، آپ سب درود و سلام پڑھیں۔